الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت اساتذہ کرام اور رفقائے فضل، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارکہ پڑھا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا. میرے دوستو، اسلام کا پہلا بنیادی رکن کلمہ طیبہ اور ایمان لانا ہے. اس کلمے میں توحید و رسالت کے اقرار کی دعوت ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے متعلق تمام ضروری عقیدے شامل ہیں. اس کو ایک جانے، اس کی کسی صفت میں کسی کو شریک نہ سمجھے، نہ علم میں، نہ حیات میں، نہ قدرت میں، اور نہ نافع و ضار ہونے میں. اگر کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی دشمن ہو جائے اور توپ دم کرنے کا حکم دے دے اور توپ سامنے بھی آ جائے تو بھی یہ خوف نہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو میں کچھ بھی نقصان نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بادشاہ توپ کیا چیز ہے، ایک چونٹی سے بھی بڑی سے بڑی مخلوق کو فنا کرا سکتا ہے. وہ اللہ قادر مطلق ہے، حکیم دانا و بینا ہے، علیم و خبیر ہے، بے نیاز ہے، خالق و مالک ہے، لائق حمد ہے، ہر قسم کا حمد کا مستحق وہی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا وہ سچ ہے، ان کی بیان کی حقیقت تمام میں صحیح ہے. انبیاء علیہ السلام آسمانی کتابوں، فرشتوں، قبر و قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا وہ سب سچ اور یقینی ہے. انہوں نے جس چیز کو خدا کی خوشنودی کا سبب بتلایا وہ خدا کی خوشنودی کا سبب ہے، اور جس چیز کو خدا کی ناراضگی کا سبب بتلایا وہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، اور جس کلام کو انہوں نے خدا کا کلام بتلایا بے شک وہ خدا کا کلام ہے. جو بھی یہ دونوں عقیدے توحید و رسالت اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ قائم کر لے، اس کے اعضائے ظاہری اور اعضائے باطنی سب فرمان الہی کے مطیع و تابع دار ہو جائیں گے، اور اس اتباع و اطاعت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہونے شروع ہو جائیں گے. میرے دوستو، اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے. نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. جو شخص اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے. بغیر عذر شرعی کے نماز چھوڑنے والے کو یہ بعض علماء نے کافر کہا ہے اور بعض میں قتل کیے جانے کے لائق بتایا ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو بے نمازی کو قید کرنے کا حکم دیا ہے جب تک کہ وہ توبہ کریں گے، پابندی کا عملی مظاہرہ نہ کر لے، اس کے ساتھ فاسق پر ایسا معاملہ کیا جائے. نماز وہ اہم عبادت ہے جو ایک دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے. قرآن پاک کے جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کے جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقت میں. نماز کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اہل ایمان پر حقیقت کامیاب ہو چکے ہیں جو کہ نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نماز اللہ کے ذکر کا بڑا سبب ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر سے. نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کی جاتی ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. قرآن مجید ہدایت ہے پر ایمان والوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. بے نمازوں کو خوفناک وعیدیں سنائی گئی ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت و بربادی ہے ایسی نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے لاپرواہی برتتے ہیں. میرے دوستو، قیامت کے میدان میں سانپ کی تجلی ظاہر ہوگی اور سجدہ کرنے کا حکم ہوگا. بے نمازیوں کی کمریں تختہ بن جائیں گی اور وہ زمین و خوار ہوں گے، اور نمازی سجدہ ریز ہو کر رضائے الہی کے حقدار بن جائیں گے. بے نمازیوں کو دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زائد اور تیز برتتی ہے. دوزخیوں
جو ذکیہ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا، تو وہ کہیں گے لا سبقکم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا، تو وہ جواب میں کہیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نماز نہ پڑھنا اور نمازوں سے لاپرواہی کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لاپرواہی سے کھڑے ہوتے ہیں، بے نمازوں کے دل خوف خدا سے خالی ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ گناہ ہے سوائے ان لوگوں پر جو خوف خدا سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور نماز کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ العہد بیننا و بینہم الصلاۃ ومن ترکها فقد کفر، کہ ہمارے اور منافقین کے مابین عہد وہ نماز ہے، اور جس نے نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا، یعنی کفر کے قریب پہنچ گیا۔ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها اقام الدین ومن حرمها حرم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا گویا اس نے دین کو اٹھا لیا۔ اور اس سلسلے میں متعدد آیات اور احادیث مبارکہ موجود ہیں، جن میں سے میں نے آپ کے سامنے چند کا ذکر کیا ہے۔ بس آخر میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنج وقت کا نمازی بنائے اور با نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔